علامہ اقبال کی ایک ربائی ہے، فرماتے ہیں محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ اقبال کی یہ ربائی جو انہوں نے 100 سال پہلے کہی، آج کی تصویر ہے امت مسلمہ کی۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو محبت کا جنوں باقی نہیں، وہ محبت جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ تھی، وہ محبت جو مسلمان حکمرانوں کو مسلمان عوام کے ساتھ تھی، وہ مسلمان حکمران جو مظلوم مسلمان کی فریاد سن کر تڑپ اٹھتے تھے، وہ رشتہ محبت کا مسلمانوں میں اب باقی نہیں، محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں۔ مسلمانوں کی رگوں میں اس وقت ان کے جسموں کے اندر خون نہیں دوڑ رہا، بے حسی، بے حمیتی اور صحیح تر لفظوں میں بے غیرتی ہے جو دوڑ رہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے غزہ کی صورتحال، عورتیں ہیں، بچے ہیں جن پر بم گر رہے ہیں اور ان کے گھروں کو ملبہ بنایا جا رہا ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ، مسلم حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، یعنی 100 سال پہلے اقبال کہہ رہے ہیں صفیں کج، مسلمانوں میں کوئی اتحاد باقی نہیں، صفیں ٹیڑھی ہیں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، سارے ذاتی مفادات کے اسیر ہیں، صفیں کج دل پریشان، منزلیں کھوٹی ہو چکی ہیں، دلوں میں کوئی منزل نہیں ہے، سجدہ بے ذوق، اور جو عبادات ہیں جو سجدے ہیں ان میں کوئی خلوص نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی للہیت نہیں ہے، کوئی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جذبے اندروں باقی نہیں، وہ جو اندر ایک جذبہ ہوتا تھا، جذبہ ایمانی، وہ جو حرارت ہوتی تھی عشق مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مسلمانوں میں وہ نہیں۔ زبانی اقرار تو ہے اور دل میں یقین والا جو ایمان تھا وہ نہیں ہے۔ یہی تو ایمان ہے جس کی اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے بڑی خوبصورت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایک درجے میں تو تم ایمان والے ہو، اقرار کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، رسول کا نام لیتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، لیکن تمہارا دل اس پر ابھی ٹھکا نہیں ہے۔ دل کو جماؤ اس پر، یہ یقین قلبی والا ایمان پیدا کرو۔ اقبال فرماتے ہیں یہی یقین قلبی والا ایمان، تصدیق قلبی والا ایمان جو ہے یہ مفقود ہے، ہمارے دلوں سے غائب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے۔ اور ایمان، یہ یقین قلبی والا ایمان، یہ پیدا کیسے ہوگا، حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے حوالے سے میں 2-3 آپ کو بڑی پریکٹیکل باتیں بتلا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کے حصول کے لیے آج کے مسلمانوں کو جو کرنی ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، کہ اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ ہمارے دلوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں دنیا پرستی کے، اور اسی کی وجہ سے ہم آخرت بھلا بیٹھے، ان پردوں کو ہٹانے کا سب سے مؤثر طریقہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، معافیاں مانگنا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، یعنی کچھ کسی نہ کسی درجے میں ایک حجاب سا میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے دل پر جو حجاب یا جو پردہ یا کوئی جو ایسی چیز آ جاتی تھی، اس کو اپنے حجاب سے تشبیہ مت دیجیے گا، ایسی کوئی چیز مت سمجھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ جو انتہائی شدید نوعیت کا تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا رہتا تھا ہر وقت، اس میں اگر کسی درجے کوئی کمی آ گئی تو اس کو اللہ کے رسول اپنے لیے حجاب کنسیڈر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل پر بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو دیکھو لوگوں میں دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جو ہمارے دلوں پر پردے آئے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے استغفار، معافیاں مانگنا اللہ سے توبہ کرنا، نہ صرف توبہ کرنا، اس کو کثرت کے ساتھ کرنا، دن میں 100 دفعہ، more than 100 times، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے چیزیں مانگتے ہیں، دعا کرنا، استغفار کرنا، براہ راست اللہ سے مانگنا، یہ ہمارے دل میں
اللہ کے قریب ہونے کا ایک احساس پیدا کرتا ہے، اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو دل والا ایمان ہے اس کے حصول کا ایک بڑا مؤثر اور بہترین ذریعہ استغفار کرنا، دعا کرنا اللہ سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی معاملہ ہو، جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، اس میں بھروسہ اللہ پر کریں۔ بھلے اگر اسٹوڈنٹ ہیں آپ کا کوئی تعلیمی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی کیریئر کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی فیصلہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو بھروسہ اس میں اللہ پر۔ کوئی مالی مشکلات ہیں، پیسوں کی کمی، کوئی خاندانی مسائل ہیں، کوئی ذاتی مسائل ہیں، بھروسہ اللہ پر کرنا سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اس کی عادت ڈالیں، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کا نتیجہ خود محنت کرنے کے بعد، اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد، کہ جو اللہ چاہے گا میں اس پر راضی رہوں گا، اللہ کی حکمت کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا میں اس پر راضی رہوں گا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اس کے ساتھ ان لائن کریں۔ مثلاً آپ کو کہیں کو رش میں پھنس گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، میرا وہاں دیر سے پہنچنا یہی اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا اور میں اس پر راضی ہوں۔ یہ پریکٹیکل چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ جو ایمان ہے یقین قلبی والا، وہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ نور پڑھیں، سورۃ احزاب پڑھیں، سورۃ مائدہ پڑھیں، اور جو احکامات اللہ دے رہے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن مجید ہی وہ واحد چیز ہے کہ جس سے انسان شعوری ایمان حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی یہ جو امت مسلمہ ہے ہماری، جو اس وقت تھپیڑے کھا رہی ہے اس سیلاب کے، سیلاب کون سا ہے؟ مادہ پرستی کا، نفس پرستی کا، طول عمل کا، فریب نفس کا، اور آخرت کو بھلائے بیٹھی ہے، اس سیلاب کے جو تھپیڑے کھا رہی ہے، اس سے بچنے کا، اس سیلاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان اللہ پر انسان کو حاصل ہو جائے، وگرنہ کیفیت تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی جو حالت ہے، مجھے اقبال کی وہ نظم یاد آ رہی ہے۔ اقبال ایک نظم ہے ان کی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا انہوں نے کیفیت بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، میں فوت ہو گیا تو فرشتے مجھے اللہ کے رسول کی دربار میں لے گئے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی یہ نوا سے گداز، نکل کے جہاں سے برنگ بو آیا، بتا کیا تحفہ میرے واسطے لے کے تو آیا۔ اللہ کے رسول اقبال سے کہتے، آگے اقبال نے فرمایا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزار لالہ و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہزاروں مسلمان ہیں مگر کوئی آپ کا وفادار ہو ایسا کوئی نہیں، ہزار لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں۔ ہاں آپ تحفہ مانگ رہے، میں لایا ہوں، میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ آج آپ اس شعر کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیجئے، طرابلس کی جائے غزہ کا لفظ لکھ لیجئے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، غزہ کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ کیفیت ہے مسلمان امت کی، اور سبب اس کا واحد ہے کہ ایمان سے محروم ہے، وہ ایمان جو عمل پیدا کرتا ہے، جو قوت پیدا کرتا ہے، جو تحریک دیتا ہے۔ اس ایمان کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، وہی جو دو چار کام میں نے کی، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن ابتداً ان کے ساتھ انسان آغاز تو کرے۔ بھروسہ اللہ پر کرنا سیکھیں، اللہ سے استغفار کریں، معمول بنائیں توبہ کو، عادت دعا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جڑیں۔